الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سورة الہمزہ کی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 3 آیات ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس پر گفتگو کی تھی۔ آج 6 آیات جو تلاوت کی ہیں یہ کل مل کر 9 آیات اس صورت کو مکمل کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صورت کا پیغام سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں کہ بندے کا مال اس کو دنیا کے اندر ہمیشہ رکھتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے اپنی زبان کا غلط استعمال اور مال کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو ضرور ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو روندنے والی آگ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ روندنے والی آگ کیسی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں کو ڈھانپ لے گی، جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک اس آگ کو ان لوگوں پر بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان کو باندھ کر کمرے کے اندر بند کر کے اس آگ کو ان پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ 6 آیات انتہائی سخت وعید کا ذکر فرما رہی ہیں۔ پیچھے بیان کیا ہوا تھا، میں چند الفاظ کے اندر پہلے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنی زبان کا استعمال غلط کرتا ہے، زبان کے استعمال کے غلط سے مراد غیبت کرنا، چغلی کرنا، وعدہ خلافی کرنا،
لوگوں کی عزت کو پامال کرنا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، جھوٹ بولنا اور دیگر جتنے بھی عیوب اس زبان کے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے ہلاکت اور تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ کون سا بد نصیب ہے جو زبان کا زیادہ غلط استعمال کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہی بندہ ہے جس کو پیسے کا نشہ زیادہ ہوتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ پیسے کو دیکھنا بھی دل کو خوش کرتا ہے، پیسے کو جمع کر کے ان کی دفتریاں بنا کر رکھنا بھی انسان کو بہت خوش کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کی ہی مذمت فرمائی ہے، لیکن اس کا مقصود پہلے سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ مال جمع کر کے رکھنا اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، منع نہیں کرتا۔ اگر منع نہیں کرتا تو اتنی سخت وعید کیوں پھر سنائی ہے اس آیت کے اندر؟ در حقیقت اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عن سبیل الطاعت، اللہ کی فرما برداری کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں، شریعت کی حدود کو پیسے کے ساتھ پامال کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور یہ حق سمجھتے ہیں کہ پیسہ میں نے خود کمایا ہے، میں اس کو جہاں چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر ان کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا وقت آئے گا تو پھر ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، الا ماشاء اللہ آج ایسا ہی ہے۔ پیسہ جمع کر کے جو رکھا جاتا ہے اگر تو ضرورت دیکھی جائے تو وہ ہماری بڑے اچھے طریقے سے بہت کم پیسے میں پوری ہو سکتی ہے، مگر خواہشات جو ہیں اس خواہشات کی باغ دوڑ کے لیے پھر انسان سارے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو جو بندہ خواہشات کی پیروی کے اندر پڑتا ہے اس کو دیکھ لو وہ نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا، جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے وہی جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسا شخص فراڈ بھی کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، ایسا شخص سود بھی کھاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کے دل سے اٹھنے والی خواہشات جو ہیں وہ اس کو صبر نہیں لینے دیتی۔ ایسا انسان جس کے دل کی خواہشات کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ سارے جرائم کا ارتکاب وہ کرتا ہے۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، آپ میں سے تاجر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہوں گے، دیگر بھی لوگ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے اس کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جب آپ پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ کون سا ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے پیسہ کمانے کی خاطر؟ اس پر ذرا غور کریے گا، وہ وقت کون سا ہے جس وقت کے اندر آ کر آپ کو جھوٹ کا سہارا لے کر چیز بیچنی پڑتی ہے؟ وہ وقت وہی ہوگا جس وقت کے اندر انسان کا اللہ کے اوپر اعتماد پختہ نہیں رہتا۔ اس وقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ پھر رب کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے گاہک سے بات کر رہا ہوں مگر یہ بات مان نہیں رہا، یا کوئی ایسا موڑ اور موقع آ چکا ہے، وہ فٹافٹ ہتھیار نکالتا ہے شیطان کا، وہ جھوٹ مار دیتا ہے 5 سات جب جھوٹ مارتا ہے تو چلو کہ 100 200 1000 زیادہ مل جائے گا، وہ بھی پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اگر مل بھی جائے تو 2 نقصان ہیں، ایک تو وہ جو 1000 2000 جھوٹ بول کر ملا ہے، یہ پکی بات ہے وہ برکت سے خالی ہے،
اس کے اوپر لکھ دیں آپ برکت لیس ہے، اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لکھ دیں آپ اس پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ سے بات سنیے، یہ میرے آقا فرماتے ہیں جس پیسے کو جھوٹ بول کر کمایا جائے، فرمایا جھوٹ برکت ختم کر دیتا ہے۔ آپ اپنے پیسوں کے اوپر ذرا لکھیں ڈیلی، جو پیسہ جھوٹ بول کر کماتے ہیں اس پر لکھ دیں کہ اس میں برکت نہیں، پھر رات کو جب جوڑ کر اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں کتنے پیسے وہ ہیں جو برکت والے ہیں اور کتنے وہ ہیں جو برکت سے خالی ہیں۔ تو وہ جو برکت سے خالی پیسہ گھر میں جب آتا ہے، پھر اس نے اپنے کرشمے تو دکھانے ہیں نا، پھر اس نے پھر اندر فساد تو مچانا ہے نا، پھر اس نے باطن تو خراب کرنا ہے نا پھر۔ تو وہ پیسہ جس میں برکت ہی نہیں ہے، کتنی پکی بات ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب بندہ تاجر بندہ جھوٹ بولتا ہے اسی وقت اللہ برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، میں سچ بول رہا ہوں مگر پریشانی ضرور آ رہی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہو یہ جو پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے اور کتنی پریشانیاں جو آپ کو پتہ نہیں اللہ دور فرما رہا ہے۔ سچ بول رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے۔ ایک بات کر کے میں آگے موضوع بیان کرتا ہوں، اتنا بس مجھے آپ بتا دیں، اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اور حضور کا فرمان یہ کہتا ہے، بندے کا رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، ایک ذرہ تک کا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ذرہ بھی جو آپ کا ہے وہ غیر نہیں لے کے جا سکتا ہے، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس میں سچ اور جھوٹ کا معاملہ پھر کیا آ گیا؟ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اللہ در حقیقت رکاوٹ ڈال کے بندے کو دیکھتا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے اس کے لیے رزق تو لکھ دیا ہے کہ یہ میں نے اس کو آج اتنا دینا ہے، یہ آج کا رزق لکھا ہوا ہے، آج اتنا ملنا ہے، مگر روز اللہ رکاوٹ ڈالتا ہے ہر انسان کے کاروبار کے اندر۔ یہ ایک رکاوٹ آزمائش ہے، اس میں اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ قانون میرا اپناتا ہے اس رکاوٹ میں یا شیطان کا سہارا لیتا ہے۔ تو جو بندہ اس رکاوٹ کے اندر قانون اللہ کا اپنا جاتا ہے، رزق کم نہیں ہوتا، رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا رب نے تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ مگر جو بندہ رب کے قانون کو اپناتے ہوئے اس رکاوٹ کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنا دھیان اللہ کی طرف کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں بکے گا اس مالک کو تو پتہ ہے نا جو اس نے رزق لکھا ہے میرے مقدر کے اندر، وہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اس میں تو کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے سارا دن نہ بکے اور رات کے آخری لمحات کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کئی دنوں کا اکٹھا ہی رزق عطا فرما دے، یہ بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو فلسفہ جو عرض کیا ہے، اللہ رکاوٹ ڈال کے آزمائش کرتا ہے، رزق میں کمی نہیں آتی رکاوٹ سے۔ اللہ دیکھتا یہ ہے کہ زبان کا استعمال کیسا کرتا ہے، یہ سچ بول کر لیتا ہے یا جھوٹ بول کر لیتا ہے۔ بعض بدبخت لوگ، بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ حرام رزق نہ کماؤ تو کہتے ہیں یہ میرے مقدر میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روک رہا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، اس نے خود تیرے مقدر میں حرام لکھا ہے۔ تو جب اس نے خود تیرے مقدر میں حرام لکھ دیا تو کل قیامت والے دن وہ تجھ سے سوال کیوں کرے گا؟ پھر جب وہ خود تجھے حرام دے رہا ہے، جب وہ خود تجھے حرام کھلا رہا ہے، پھر تو ساری دنیا کے کافر بھی یہی کہیں گے میرے مقدر میں ایمان ہی نہیں تھا، تو یا اللہ تم مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ بات مقدر کی نہیں ہے، در حقیقت دنیا کے اندر اللہ نے 2 ویز، ہر چیز میں 2 راستے رکھے ہیں، ان دونوں کو رب نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے عقل دی انسان کو، اچھے کی بھی اور برے کی بھی، اور چھوڑ دیا اب انسان کے اوپر کہ یہ اچھے میں سے جا کے اپنا رزق اکٹھا کرتا ہے یا برے میں سے جا کے رزق اکٹھا کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ
کہ میرا رزق ادھر ہی لکھا ہوا تھا، اس کا رزق ادھر نہیں لکھا ہوا تھا، اس کے رزق کی مقدار اللہ نے لکھی ہے، بس رزق کی مقدار 10 کلو رزق ہے یا 1000 روپیہ ہے یا 2000 یا 5000، یہ مقدار صرف اللہ نے لکھی ہے، راستہ اللہ نے نہیں لکھا، راستہ بندہ اختیار کرتا ہے۔ وہ 1000 رب نے لکھ دیا ہے، اس کو میں نے آج 1000 روپیہ اس کے مقدر میں لکھ دیا، اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ نے مقدار لکھی ہے، راستہ بندے پہ چھوڑا ہے۔ اب بندہ اس کو 1000 کو کس راستے میں سے جا کر لیتا ہے، حلال کے راستے سے لیتا ہے یا حرام کے راستے سے لیتا ہے، اور اس چاہت پر ہی تو کل قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا۔ اور یہی آیت کا اب ترجمہ اور تشریح کھل کر آ گئی، الذی جمع مالا وعددا، وہ بندہ جو رب کی نافرمانی کے لیے مال جمع کرے اور گن گن کر رکھے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ انسان کا اللہ نے اس آیت میں فطری جذبہ بیان کیا ہے، ایک ہوتی ہے فطرت اور ایک ہوتی ہے طبیعت غالبہ۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو طبیعت غالبہ سے کرتا ہے، فطرت سے نہیں کرتا۔ فطرت انسان کی اسلام ہے، اور اسلام ٹوٹل اچھا ہے، اسلام نور ہے، اسلام پاکیزگی ہے، اسلام برکت ہے، اسلام روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام پر یعنی فطرت پر پیدا کیا، فطرت پر کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، گناہ جب بھی کرتا ہے تو غالب طبیعت سے کرتا ہے، اور طبیعت کا غلبہ انسان کی صحبت متعین کرتی ہے۔ آج دیکھیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کیوں کرتے ہیں، جو حرام کماتے ہیں وہ حرام کیوں کماتے ہیں، ان کی طبیعت ان کی فطرت پر غالب آ چکی ہے۔ فطرت اسلام تھی، فطرت نور تھی، فطرت میں خلوص تھا، فطرت کے اندر روشنی تھی، مگر اس کی صحبت نے اس کی فطرت کے اوپر غلبہ پا لیا اور طبیعت غالبہ بن گئی۔ اور طبیعت غالبہ کی وجہ سے تو وہ یوں کہتا ہے، آج میں اگر یوں کہوں نا 100 میں سے ایک بھی پورا نہیں، آدھا میں کہہ دوں تو شاید کوئی نکل آئے۔ سب کا گمان یہی ہوتا ہے کہ پیسہ اس لیے کما رہا ہوں، پیسہ میرے مصائب دور کرے گا، میری تکالیف دور کرے گا، پیسہ لنوائب الحوادثات، جب کوئی پریشانی آئے گی تو یہ پیسہ دور کرے گا۔ پیسہ سبب ضرور ہے، بڑا باریک نقطہ ہے اس کے اندر، توجہ سے سنیے گا ذرا، پیسہ سبب ضرور ہے مصیبت دور کرنے کے لیے، پیسہ سبب ضرور ہے تکلیف دور کرنے کے لیے، مگر انسان نے پیسے کو جس لیے سمجھ لیا کہ پیسہ ہمیشہ تکلیف دور کرتا ہے، اسی غلطی پر اللہ نے قرآن کے اندر تربیت فرمائی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا پیسہ دنیا کے اندر ہمیشہ رکھے گا اور اس کو تکالیف سے دور کرے گا۔ تو آئیے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا پیسہ تکلیفیں کھینچ کر لاتا ہے، جن کی رقم مصیبتیں کھینچ کر لاتی ہے، جن کی دولت ان کو دنیا میں بدنام کرتی ہے، جن کی دولت ان پر تکلیفوں اور آزمائشوں کے ڈھیر بنا دیتی ہے، جن کی دولت ان کی عزت خراب کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ کیا دنیا میں آپ دیکھتے نہیں ہیں نا؟ پیسہ بندے نے سمجھا تکلیفیں دور کرتا ہے، پیسہ ہی تکلیفیں کھینچ کر بھی لاتا ہے، پیسہ ہی مصیبتیں بھی کھینچ کر لاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا حکم مان لو تو یہ اس میں ہی بھلائی ہے۔ رب نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تیرے لیے۔ یہ آزمائش کیسے ہے؟ جیب کے اندر پیسہ ہو تو خرچ تو کرنا ہی ہے نا، اب خرچ کرنا یہ ایک آزمائش ہے، بندہ خرچ کہاں پر کرے گا؟ اب خرچ انسان اپنی فکر اور تدبر کے ساتھ کرتا ہے، جیسی فکر ہوگی ویسا خرچ ہوگا۔ آج شادی کے اوپر جس انداز کی فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، شادیوں کے اوپر جس طرح نوجوان اللہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں بے حیائی کر کے،
اور جس انداز میں رب ذوالجلال کو ناراض کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس پیسے کے ساتھ طائفہ کے اوپر پیسہ وارتے ہیں یہ، اور پیسے کا جو غلط استعمال کرتے ہیں۔ پوری شادی غیر شرعی ہوتی ہے، حق مہر کی جب باری ہے تو کہتے ہیں شرعی حق مہر رکھنا ہے، اور اگر پوچھا جائے نا حق مہر شرعی کیا ہے تو کوئی ایک بھی نہیں شاید نہ بتا سکے کہ شریعت کا اس وقت میں آج مقررہ ریٹ کیا ہے حق مہر شرعی کا، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو چونکہ وہاں پر میری طبیعت ہے تو شریعت کا سہارا ساتھ لے لیا، جہاں طبیعت نہیں نہ مانتی پیسہ نکالنے کو وہاں شریعت بڑی اچھی لگتی ہے، اور جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اس انداز میں ایسا نہ کیا جائے وہاں پر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان نے رب کے قانون کو بدل کر اپنی طبیعت کو غالب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس پر سوچ رہا تھا کہ اتنی سخت وعید جو آگے میں پڑھنے لگا ہوں آیات، اتنی سخت وعید پیسہ جمع کرنے والے اور جوڑنے والے اور رب کی نافرمانی پر خرچ کرنے والے کے لیے اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ در حقیقت یہ پیسے کے ساتھ اپنے اعتقاد کو اور اپنے اعتماد کو اللہ کی ذات پر ختم کر دیتا ہے۔ یہی پیسہ انسان کو رب سے دور لے جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے جو ارشاد فرمایا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تیرا پیسہ تیری مصیبتیں دور کرے گا، تیری تکلیفیں دور کرے گا۔ پیسہ ایک سبب ہے، تو کروڑوں روپیہ خرچ کر سبب کے طور پر، اور اللہ کو منظور ہی نہ ہو اس پیسے سے تیری تکلیف دور کرنا، تو تیرا سبب کس کام کا ہے؟ پھر تکلیف پیسہ دور نہیں کرے گا، تکلیف خالق دور کرے گا۔ سبب پیسے کو بنایا ہے، اور پیسے میں بھی تاثیر تب آئے گی جب خالق کی رضا ہوگی۔ بعض لوگ 10 روپے کی میڈیسن لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ 10 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ بتاؤ جس نے ٹھیک کیا ہے وہ 10 روپے نے ٹھیک کیا، وہ دوائی نے ٹھیک کیا؟ نہ پیسے نے ٹھیک کیا نہ دوائی نے ٹھیک کیا۔ دونوں کا خالق اللہ ہے، ایک کو بیمار رکھا تو اللہ نے رکھا، ایک کو صحیح کیا تو رب نے صحیح کیا۔ بتاؤ پھر اس کو 10 روپے سے آرام آ گیا، اس کو 10 لاکھ کروڑ سے بھی آرام نہیں آیا، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیسہ صرف تیرا ایک سبب تھا، اور سبب کی تاثیر کا خالق اللہ ہے۔ سبب میں از خود کوئی تاثیر نہیں ہے، سبب میں از خود کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ دودھ پیتے جائیں، میری جو ہے وہ پاور بنے اور طاقت بنے، اگر اللہ اس میں سے اثر نکال لے، سبب یوز کر رہے ہو تم، مگر سبب کے اندر تاثیر کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ ہم صرف سبب پہ کھڑے ہیں۔ پیسہ ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سبب کے اندر ایک اثر کی قوت بھی ہے۔ جس نے سبب بنایا ہے اس نے اثر اندر رکھا ہے، اور اثر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سبب دے دیا بندے کو اور اثر لے لیا خود اللہ نے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ میرے اوپر یقین رکھتا ہے سبب کو خرچ کرنے کے بعد، اور کون سا بندہ فقط اپنے سبب کو ہی سب سے زیادہ مؤثر سمجھتا ہے۔ جو فقط لوگ سبب کو مؤثر سمجھتے ہیں یہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سبب کو خرچ کرنے سے پہلے بھی خدا کی مدد مانگتے ہیں اور سبب کو خرچ کرنے کے بعد بھی تاثیر کے خدا سے قائل ہیں، اللہ رب العزت ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہمیں سمجھایا گیا وہ کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، خلود ہمیشگی انسان کا جذبہ فطرت ہے۔ ہر انسان بقا چاہتا ہے، جس کے بیٹے ہوں نا وہ بھی چھاتی چوڑی کر لیتا ہے، میرے بیٹے ہیں، وہ سمجھتا ہے میری نسل چلے گی۔ اور خلود انسان میں فطری جذبہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں باقی رہوں، اور بقا وہ دو چیزوں سے چاہتا ہے، اولاد سے اور مال سے۔ اللہ نے فرمایا نہ میں نے خلود بقا میں نے مال میں رکھی ہے، نہ میں نے بقا تیری اولاد میں رکھی ہے، میں نے تیری بقا اے بندہ مسلم اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، مگر بتاؤ بقا ہے کہ نہیں ہے؟
مال کوئی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس جہاں پر آ کے ڈیرا لگایا، نہ مال ہے نہ اولاد ہے، اور بقا ایسی ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہزاروں لوگ لنگر دن رات کو کھاتے ہیں۔ تو پھر سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی اعلیٰ اور کافی ہے۔ ایک ہی بات بڑی ہے، سمجھدار کے لیے، بصیرت بخش انسان کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے۔ نہ میری اولاد میں میری بقا ہے، نہ میرے مال میں میری بقا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر بقا ہے۔ فرمایا جس نے میرا ذکر کیا میں اس کے چرچے کروں گا، میں اس کے چرچے کروں گا۔ یہ چرچا بقا کا نام ہے۔ اولیاء جتنے بھی ہیں وہ اپنے ذکر کے ساتھ آج بھی باقی ہیں، یہ رب کا کیا ہوا چرچا ہے۔ ان کی اولاد نے ان کا نام نہیں روشن کیا کہ اس انداز کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو زوال نہ ہو۔ اولاد بندے کو باقی نہیں رکھتی، سمجھ جاؤ، مال بندے کو باقی نہیں رکھتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا میرا ذکر بندے کو باقی رکھتا ہے۔ آج جن لوگوں کے قبروں پر دیے جلائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب ذاکرین ہیں، عارفین ہیں، خاشعین ہیں، واصلین ہیں، وہ تائبین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، توبہ کرنے والے، ذکر کرنے والے۔ تو جن لوگوں نے بھی مال اور اولاد سے اپنی بقا چاہی، آج ان کی قبر کی مٹی کا ایک ذرہ بھی دنیا میں نہیں ملتا ہے، مٹ چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رب کے اصول کے خلاف اپنی عقل سے اصول بنایا، اور اپنی عقل سے اصول بنا کر رب سے ٹکر لی۔ اور آج مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہے۔ اللہ نے یہ کافروں کی عادت ذکر فرمائی ہے، جو اپنے مال کے ساتھ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کا گمان رکھتے ہیں۔ یہ عادت کن کی ہے؟ کافروں کی۔ جمعہ کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ دکانیں ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں، کھلی ہیں نا دکانیں۔ تو لاک ڈاؤن کے اندر ایس ایچ او نے پورا شہر بند کروایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بند کروا سکتا ہے۔ پھر بہت کچھ بند ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہم بند کروا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہم نے چاہا تو ہم نے مسجدوں کو بھی بند کیا، پھر سب کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ تو جس وقت چاہت ابھرتی ہے نا تو پھر ہر جگہ پر ابھر کے یوں سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کافروں کی عادت ذکر فرمائی ہے، جو سب کچھ مال کو سمجھتے ہیں۔ مومن کی عادت ذکر نہیں فرمائی۔ اور جس بندے نے طبیعت کفر اور ہوتی ہے، عقیدہ کفر اور ہوتا ہے، علامت کفر اور ہوتی ہے، اور عین کفر اور ہوتا ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر طبیعت کفر کا مزاج موجود ہے، جو صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ کرتا ہے، آگے اس کا انجام اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تیرا پیسہ تجھے باقی رکھے گا، میں تجھے پھینکنے والا ہوں ایسی آگ کے اندر جو تیری ہڈیاں توڑ دے گی۔ حطامہ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی کسی جرم کی پاداش میں اللہ نے حطامہ کا ذکر نہیں کیا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ یہ حطامہ وہ آگ ہے جو پیسے کے پجاری اور زبان کی گندگی اگلنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ رکھی ہے، اور اس آگ کا بالکل الگ ورک ہے، بالکل الگ کام ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا آج تک آگ جلاتی ہے، مگر حطامہ وہ آگ ہے جو جلاتی نہیں بندے کو۔ سب سے پہلے جو بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، اور جو اپنے پیسے کا غلط استعمال کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، ایسے اوصاف سے متصف بندہ اللہ اس کو حطامہ میں پھینکے گا، اور حطامہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اس بندے کی ہڈیاں توڑ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے پھر آگے اسی کو مقرر کر دیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے قرآن سے دور رہنے والے تجھے کیا پتہ ہو حطامہ کیا ہے، روندنے والی اور ہڈیاں توڑنے والی آگ کیا ہے۔ اور پیچھے میں دوبارہ اس کا تکرار کرتا ہوں، جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی سخت آگ؟ جرم ہے زبان کا غلط استعمال کرنا، زبان کی گندگی اور غلاظت اگلنا، غیبت کرنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا۔ جو دو طبقات والا بندہ ہو، کبھی ادھر ملے تو ان جیسی بات کر دی،
ادھر ملے تو ان جیسی بات کر دی، وعدہ خلافی کرنا، زبان کے جتنے کیڑے ہیں گندگی کے وہ سب اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہے۔ جس بندے میں یہ جرت موجود ہے نا کہ وہ اللہ کی اس آگ کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ 10 منٹ کے لیے روڈ کے اوپر ننگے پاؤں کھڑا ہو، عقل اپنے زاویے پر آ کے خود کھڑی ہو جائے گی۔ 10 منٹ بڑے زیادہ ہیں ننگے پاؤں کھڑے ہونا، اور یہ سورج الٹا ابھی ہماری طرف ہے، سیدھا ہوگا تو پنکھے جتنا قریب ہوگا، اور جب اس آگ کے اندر پھینکا جائے گا، در حقیقت یہ زبان کے اوپر اتنی شدت کس وجہ سے ہے؟ زبان کا غلط استعمال کرنے والا در حقیقت زمین میں فساد پھیلانے والا انسان ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ کافر تو گوارا ہے جو کافر ہو مگر فساد نہ پھیلائے، اپنے مذہب کے اوپر ہے، فساد نہیں پھیلا رہا، اس کے لیے اس قدر سخت عذاب نہیں ہے، پڑھ لیں قرآن۔ مگر وہ بندہ کہ جو مسلمان ہو اور زبان سے فساد پھیلائے، زمین کا نظام خراب کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں جو میری زمین کا نظام خراب کرے، جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر جو خرابی کی وجوہات ہے وہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے نا، یہ زبان ہی ہے خرابی کی وجوہات، سب سے بڑی وجہ یہ کیا ہے؟ زبان۔ آئیے اس جگہ پر وہ حدیث بڑی صحیح سمجھ آ جائے گی جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا من یضمن بین لحیی و بین رجلی اضمن لہ الجنہ، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے وہ بندہ جو مجھے ضمانت 2 چیزوں کی دے اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے، مجھ سے جنت کی ضمانت لے۔ ایک وہ چیز جو تیرے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت دو مجھے، اور ایک وہ چیز جو 2 تیری ٹانگوں کے درمیان ہے۔ جو بندہ مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہوں۔ ان کے لیے نہیں تھا، اب بھی باقی ہے۔ معاشرے کے اندر یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ خلیفہ ہے، کس کا خلیفہ ہے؟ نہیں، دل کا خلیفہ ہے۔ دل بادشاہ ہے، دل سوچتا ہے، زبان ترجمانی کرتی ہے، دل میں جو آتا ہے زبان وہ کہہ ڈالتی ہے، یہ خلیفہ ہے اور اس کا بادشاہ دل ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، اس زبان کے سامنے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سیدھی رہنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کس سے؟ زبان سے پناہ مانگ رہے ہیں جسم کے باقی اعضاء۔ ایک مروجہ استغفر اللہ حدیث سن کر، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ عملی کی ضرورت ہے۔ آج جو سن کر جا رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لے کر آئیں۔ زبان کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، چونکوں پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر اور فارغ ٹائم کے اندر بیٹھ کر جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اصل میں جب نوجوان پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں آؤ اپنا کچھ ذہن کو ہم فریش اور تازہ کر لیں، پھر وہ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں یہ ذہن فریش کرنے لگے ہیں، اور ذہن کس سے فریش کرتے ہیں؟ غیبت کر کے، چغلی کر کے، گالی نکال کے، لوگوں کی بے عزتی کر کے، یہ ذہن فریش ہو رہا ہے اور عاقبت کے اندر آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری دوری کس وجہ سے ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آگے جو ارشاد فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم ہڈیاں توڑنے والی آگ کے اندر پھینک دیں گے تجھے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تو کیا جانے کہ وہ آگ کیسی ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ آگ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہے، اللہ نے بھڑکائی ہے۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ ڈائریکٹ تیرے دل کو ڈھانپ لے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، جب تجھے اس آگ میں پھینکا جائے گا تو کمرے کے اندر بند کر کے سارا کمرہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اور فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون اللہ تعالیٰ رکھ دے گا ہاتھوں کی طرف، اور ہاتھ دونوں باندھ کے ستونوں سے باندھ دیے جائیں گے، اور دونوں پاؤں بھی انسان کو لکڑیوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا۔ ایسا بے بس انسان جس کے لیے دوزخ کا اکیلا کمرہ ہی کافی تھا، دوزخ کے بند کمرے کے اندر بھی اتنی بندش،
کس کے لیے؟ زبان کا غلط استعمال کرنے والا، اس کے ہاتھ باندھے گئے، پاؤں بھی باندھے گئے، کمرہ بھی بند کر دیا گیا اور آگ بھڑکا دی گئی، اور اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ تم نے میری زمین پر فساد مچایا اور لوگوں کے گھروں کو خراب کیا اور لوگوں کی بے عزتی کرتا رہا اور لوگوں کی غیبت چغلی کرتا رہا، آج اس عذاب کا سامنا کر پھر۔ یہ کوئی قصہ کہانی ہے، یہ کوئی میاں محمد بخش کی شاعری نہیں ہے، یہ رب کے قطعی اصول ہیں، یہ نص قطعی ہے۔ ایسا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، ما تدرون ما اکثر یدخل النار، جانتے ہو دوزخ میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا دو چیزیں دوزخ میں زیادہ لوگوں کو لے کر جائیں گے، فَإِنَّهُ الْفَمْ وَالْفَرْجِ، فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ دوزخی سب سے زیادہ جو دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر خاموش رہنے والے بندے کا مقام بھی ذکر فرمایا، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جو 60 سال تک بے ریا عبادت کرے، جس میں ریاکاری کی راہ بھی موجود نہ ہو، 60 سال تک فرمایا یہ ریاکاری والی عبادت سے جو محفوظ عبادت ہے وہ کرے، اس کا مقام پھر بھی اتنا بلند نہیں ہے جو رب سے ڈر کے صرف خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ خاموش رہنے والا بندہ 60 سال بے ریا عبادت والے شخص سے بھی بلند ہے، افضل ترین ہے، اونچا شخص ہے۔ کس وجہ سے؟ عبادت کر رہا ہے تو اپنے لیے، اور زبان کو اگر خاموش رکھے گا تو خود بھی ٹھیک رہے گا اور لوگوں کے معاملات کو بھی ٹھیک رہنے دے گا۔ بولتا انسان ہے، خراب لوگوں کے گھروں کو کرتا ہے، بولتا انسان ہے، فساد لوگوں میں پھیلاتا ہے، بولتا یہ خود انسان ہے اور لوگوں کے گھروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایسا شخص جو زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی بات ایسے نہیں کہی گئی۔ آپ خود اس سے اندازہ کر لیجئے اس کا مقام اس قدر اتنا اونچا کیوں رکھا گیا۔ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ عز وجل فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کر، کیونکہ یہ تیرے سارے کاموں کے لیے اچھا ہوگا، سارے کاموں کے لیے بہترین چیز تقوی ہے۔ ڈر جانا، ہاتھ کا استعمال تقوی کے تحت کرو، زبان کا استعمال، آنکھ کا، کان کا، ہر چیز کا استعمال تقوی کے تحت کر۔ فرمایا ہر چیز کے اندر بہتری آ جائے گی۔ کہتے مجھے بات بہت اچھی لگی، پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اور بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ فرمایا تلاوت قرآن زیادہ کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے اس کی بدولت اللہ اس کو دو مقام دیتا ہے، اس کو آسمانوں میں یہ مقام دیتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین کے اندر تیرے لیے بہت زیادہ نور اللہ بچھا دے گا۔ اور پھر کہا زدنی یا رسول اللہ، اور بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، فرمایا زیادہ خاموش رہا کرو، زیادہ خاموشی اختیار کرو۔ فَإِنَّهُ مُطْرِدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ، فرمایا یہ شیطان کو دفع کرے گی تیری خاموشی، شیطان کو قریب نہیں آنے دے گی۔ زیادہ بولنے والے کے اوپر شیطان زیادہ چڑھا ہوتا ہے، جو چپ رہتا ہے شیطان، حدیث کہہ رہی ہے نا، حدیث سے زیادہ اور طاقت کس جملے میں ہو سکتی ہے؟ فرمایا زیادہ چپ رہا کرو۔ زیادہ چپ تجھے دو فائدے دے گی، ایک فائدہ یہ کہ شیطان کو دور کرے گی، اور دوسرا فائدہ یہ
کہ تیرے دینی کاموں کے اندر تیری خاموشی تیری مدد کرے گی۔ اس پر بڑی لمبی گفتگو، مگر ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ پھر کہا، اب دیکھیں نا حضور سے بار بار عرض کرتا ہے، زدنی یا رسول اللہ، اور بھی ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی ایاک و کثرۃ الضحک، آواز نکال کر جو لوگ ہنستے ہیں نا، بلند آواز سے کہہ کہا مار کر، میرے آقا نے فرمایا بلند آواز سے ہنسنا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، جو بندہ اونچی آواز سے ہنستا ہے اللہ اس کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ، فرمایا تیرے چہرے کا نور بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ وہ لوگ دیکھ لیں جو اونچی آواز سے کہہ کہا لگا کر ہنستے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، ان کے چہرے پہ روشنی نہیں ہوگی۔ کیسے ہو سکتی ہے جب میرے حضور فرما رہے ہیں جو بندہ اونچی آواز سے کہہ کہا لگا کر ہنستا ہے، یہ شیطان کا کام، ابلیس کا کام ہے، اللہ ان کے چہروں سے نور اٹھا لیتا ہے۔ تین چیزیں حضور نے اور ارشاد فرمائے، دوبارہ پوچھی، فرمایا ان قال الحق ان کان مرن، حق بات کر اگرچہ جتنا بھی کڑوا ہو، حق بات سے باز نہیں آنا۔ پھر فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، جب تو اللہ کے دین کی بات کرے تو کسی زبان دراز کی زبان درازی سے ڈرنا نہیں ہے، اس کو کرنے دے جو وہ کرتا ہے۔ جب تو رب کے دین کی بات کرے اور تیرے اوپر کوئی زبان تان کی دراز کرے، لا تخف، ابو ذر میری وصیت ہے، خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے۔ جو دین کے اندر جب دین کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور جو اس پر زبان کو دراز کرتا ہے اور بندہ خاموش رہتا ہے، جواب اللہ کے فرشتے اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی، ساتویں چیز، اور یہ نچوڑ اس معاشرے کے اندر، یہ ایک جملہ اگر یاد رہ جائے انسان کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے بہت بلندی کا حامل ہے۔ لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ، فرمایا لوگوں کے اندر وہ برائی تلاش کر کے لوگوں کو اس میں شرمندہ نہ کر جو تیری ذات میں پائی جاتی ہے۔ جو برائی تیرے اندر ہے لوگوں کے اندر وہ برائی دیکھ کر شرمندہ نہ کر ان کو، اس سے رک جا۔ جو ان 7 وصیتوں پر عمل کرتا ہے، فرمایا وہ میرا بھی دوست ہے، اللہ کا بھی دوست ہے۔ پھر ہمارے لیے تو تعلیم یہ ہے، یہ اپنے بچوں کو تربیت یہ ہے، تعلیم یہ ہے، ترقی یہ ہے، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے نا وہ یہ تعلیم ہے۔ یہ 7 وصیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہمارے لیے۔ اگر ہم ان 7 کو اپنی ڈائری پر لکھ لیں نا، اپنی ڈائری پر لکھ لیں اور لکھ کر ان کے مطابق اپنا مزاج ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ مرتبہ ملے گا جس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ کہتے ہیں۔ آج بشر ہونا، پروفیسر ہمارے دیگر لوگ، میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہا ہوں، اگر میں نے 10 سے بات کی ہے تو 9 نے میری مخالفت کی ہے۔ دین کا مفہوم دین کے مزاج میں سمجھنا ہے، اپنی عقل سے نہیں سمجھنا۔ بندہ ہو کر اشرف المخلوقات بن گیا تو اشرف المخلوقات ہے تو دوزخ میں کیوں جائے گا؟ میرا سوال ہے، اشرف المخلوقات جو ہے پھر دوزخ میں کیوں جائے گا؟ کتا تو دوزخ میں نہیں جائے گا، بلی تو دوزخ میں نہیں جائے گی، یہ جانور تو دوزخ میں، پرندے نہیں جائیں گے، یہ اشرف المخلوقات کیوں سڑ رہا ہے دوزخ کے اندر؟ پتہ یہ چلا ہر بندہ کان ناک ہاتھ سے اشرف المخلوقات نہیں بنتا کہ کان ہے میرے تو ناک ہے میرا تو میرے چہرے پہ داڑھی ہے تو سر پہ بال ہیں تو میں سیدھے قد والا ہوں تو میں اشرف المخلوقات ہوں۔ جسم کے ساتھ اشرف المخلوقات نہیں بنتا، سوچ دینی ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو تب اشرف المخلوقات بنتا ہے، ورنہ تو پھر یہ بہت بڑا اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو سب سے اشرف رکھا اسی کو دوزخ میں پھینک رہا ہے۔ یہ اشرف کیسا ہوا جو دوزخ میں سڑ رہا ہے؟ اشرف کو اشرف مقام چاہیے نا، اشرف کو افضل مقام چاہیے نا، اشرف کو اعلیٰ مقام چاہیے نا۔ پھر تو یہ اشرف نہیں، نہ اعلیٰ ہے نہ افضل ہے، جو دین چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہی اشرف ہے، یہی اعلیٰ اور یہی افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔